سال 2023 یقیناً کسی کڑے اور بھاری دن سے کم نہ تھا جب انہیں یہ خبر سننے کو ملی کہ معروف شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جبکہ ابتدائی تعلیمی مراحل لاہور میں طے کیے۔ ایک انٹرویو میں اپنے بچپن کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا خاندان دستکاروں کا ایک خاندان تھا، جس میں ادب پڑھنا تو دور کی بات ہے، سرے سے پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہ جسے آپ پڑھنے کی عادت کہتے ہیں۔ یہ مجھے اپنے والد صاحب سے ملی، جو ابن صفی کے جاسوسی ناول یا پھر تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمے اور شفیق الرحمن کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے، تو یہ کتابیں میں نے بچپن ہی میں پڑھ لی تھیں، جس سے پڑھنے کا شوق تو مجھے ہو گیا تھا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے گھر سے کوئی مزید مدد نہ مل پائی۔ ادبی ذوق کی نیو رکھتے اپنے اساتذہ کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ شاید میرے اساتذہ نے محسوس کیا کہ میرے لکھنے اور بولنے میں کوئی ایسی اضافی چیز ہے جو مجھے باقی طالب علموں سے ممتاز کرتی ہے، چنانچہ مجھے 9ویں جماعت میں اسکول کے رسالے کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ امجد اسلام نے گریجویشن گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور سے کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں کالج کے ابتدائی برسوں میں آیا تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں لکھ سکتا ہوں، شاعری یا نثر کی زبان میں۔ اس دور میں وہ بنیادی طور پر کرکٹر بننا چاہتے تھے۔ میں اچھی کرکٹ کھیلتا تھا اور میں نے یونیورسٹی کی سطح تک کرکٹ کھیلی۔ ادب کا رجحان ایک ذیلی رو تھا اور کرکٹ کے بعد یہ میری دوسری چوائس تھی۔ امجد اسلام امجد کے مطابق جب کرکٹ کے کھیل میں انہیں یکے بعد دیگرے کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف کالج میں گریجویشن میں اردو میں زیادہ نمبر حاصل کرنے پر اسکالرشپ مل گئی، تو کرکٹ کی بجائے ان کی مکمل توجہ شعر اور ادب کی طرف ہو گئی۔ ہمارے ایک محلے دار تھے آقا بیدار بخت، جو بچپن سے میری بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ تم لکھا کرو، پڑھا کرو۔ میں اپنی ابتدائی شاعری بھی انہی کو دکھاتا تھا۔ پھر چلتے چلتے جب میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو میں نے سنجیدگی سے شعر و ادب پر توجہ دینا شروع کر دی اور پرانے کلاسیکی شاعروں کو خاص طور پر پڑھا، جن پر بعد میں نے نئے پرانے کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ امجد اسلام امجد کا کہنا تھا کہ کلاسیکی شعراء کو پڑھنے کے بعد ہی آپ موجودہ دور کی شاعری کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے میر تقی میر کے ایک شعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو چیز بعد ازاں کارل مارکس نے طویل تحقیق کے بعد پیش کی، وہ ان کی پیدائش سے بھی بہت پہلے میر اپنے اس شعر میں بیان کر گئے تھے۔ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹرز کرنے کے بعد انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے درس و تدریس کا آغاز لاہور ہی کے MAO کالج سے کیا۔ 1975 سے لے کر 1979 تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور ڈائریکٹر وابستہ رہے۔ وہ اردو سائنس بورڈ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس سمیت متعدد سرکاری اداروں کے بڑے عہدوں پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ریڈیو پاکستان سے بطور ڈرامہ نگار چند سال وابستہ رہنے کے بعد امجد اسلام امجد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی سیریلز لکھیں، جن میں وارث کے ساتھ ساتھ دہلیز، سمندر، رات، وقت اور اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔
وہ کہتے تھے کہ انہیں صحیح معنوں میں شہرت 1979 میں دکھائی جانے والی سیریل وارث سے ملی، کیونکہ جہاں شاعری کی رسائی محض ایک محدود طبقے تک ہی ہوا کرتی تھی، وہاں اس زمانے میں بھی جب ملک میں پی ٹی وی کی صورت میں محض ایک چینل ہوا کرتا تھا، ناظرین کی تعداد 7-8 کروڑ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے شعر و ادب کی کئی جہات میں کام کیا اور کئی تراجم کرنے کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے۔ چشم تماشا کے نام سے باقاعدگی کے ساتھ ایک کالم بھی لکھتے رہے۔ نظم و نثر میں ان کی 40 سے زیادہ کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، جبکہ وہ اپنی ادبی خدمات کے بدلے میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات بھی حاصل کر چکے تھے۔ وہ اپنے انٹرویوز میں اپنی خوبصورت مختصر نظم ہمیشہ بہت شوق سے سناتے تھے کہ محبت ایسا نغمہ ہے، محبت ایسا نغمہ ہے، ذرا بھی جھول ہو لے میں تو سر قائم نہیں رہتا۔ محبت ایسا شعلہ ہے، ہوا جیسی بھی چلتی ہو کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا رشتہ ہے کہ جس میں بندھنے والوں کے دلوں میں غم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا پودا ہے جو تب بھی سبز رہتا ہے کہ جب موسم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا رستہ ہے اگر پیروں میں لرزش ہو تو یہ محرم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔